ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے آڈیو لیکس کیس کے سلسلہ میں انٹیلیجنس بیورو اور فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرلز کو طلب کر لیا ہے کیونکہ انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI نے لیک ہونے والی ریکارڈنگ کے ماخذ کا پتہ لگانے میں اپنی نااہلی کا اظہار کیا تھا۔ جسٹس بابر ستار نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے صاحبزادے نجم ثاقب کی جانب سے دائر درخواست پر ہفتہ کو جاری کیے گئے تحریری حکم نامے میں IB اور FIA سے آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب کر لی۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد سپریم کورٹ کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے سائفر کیس میں ضمانت کے ایک دن بعد خصوصی عدالت آفیشل سیکریٹ ایکٹ نے ان کیمرہ کارروائی کے دوران بیانات ریکارڈ کرانے کے لیے 22 گواہوں کو طلب کر لیا۔ جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے سابق سفیر اسد مجید اور سابق پرنسپل سیکرٹری عاصم خان کے بیانات پر قلم بند کیے۔ میڈیا اڈیالہ جیل کے باہر کھڑا تھا۔ سائفر کیس کے 22 گواہ جیل میں داخل ہوئے۔ اسلام آباد سے ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وفاقی دارالحکومت کے انسپکٹر جنرل آف پولیس اور ڈپٹی کمشنر کو تبدیل نہ کرنے پر سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو طلب کرتے ہوئے وضاحت طلب کر لی ہے۔ ECP نے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو IG اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر کے تبادلے سے متعلق رپورٹ فوری پیش کرنے کی ہدایات کی۔ الیکشن کمیشن نے سیکرٹری کو خط بھیج دیا۔ ECP نے IG اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر کے تبادلے کے لیے سیکرٹری کو 2 خط لکھے تھے۔ الیکشن کمیشن کے احکامات کے باوجود IG اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر کا تبادلہ نہیں کیا گیا۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کئی دنوں کی تاخیر اور کمزور زبان کے بعد غزہ کے لیے مزید امداد سے متعلق ایک قرارداد منظور کی جس میں اسرائیل فلسطین تنازع میں جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا، جس کے رد عمل میں کچھ نے بدقسمتی سے ناکافی اور تقریباً قرار دیا۔ باہمی قرارداد میں محض دشمنی کے پائیدار خاتمے کے لیے حالات پیدا کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا اور جمعہ کو 13 ووٹوں کے حق میں مخالفت میں کوئی بھی نہیں اور امریکہ اور روس نے حصہ نہیں لیا۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق جعلی ڈگری کیس میں بڑی پیش رفت، FIA اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد کی بڑی کارروائی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد افضل خان نیاسی کی ہدایات پر کارروائی۔ جعلی ڈگری بنانے میں ملوث مرکزی ملزم گرفتار۔ ملزم محمد امین بیگ جعلی ڈگری بنانے میں ملوث تھا۔ ملزم دی اوپن انٹرنیشنل یونیورسٹی سری لنکا کے نام سے جعلی ڈگری جاری کرتا تھا۔ ملزم متعدد ایجنٹوں کے ذریعے جعلی اور غیر قانونی ادارہ چلا رہا تھا۔ ملزم کو اسلام آباد کے علاقے F10 سے گرفتار کیا گیا۔ پہلے سے گرفتار سابق CEO ڈیپ نے بھی مذکورہ جعلی ڈگری ملزم سے حاصل کی تھی۔ ملزم کو پہلے سے گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا۔ ملزم ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ کے جا کے لیے جعلی بین الاقوامی کونسل بھی چلا رہا تھا۔ گرفتار ملزم MD کی ڈگری کے لیے $1000 اور PhD کی ڈگری کے لیے $1500 وصول کرتا تھا۔ چھاپے کے دوران بڑی تعداد میں پرنٹڈ ڈگری سرٹیفکیٹ، ایمبوس مہریں، جعلی یونیورسٹی سے متعلق مہریں اور داخلہ فارم برآمد کر لیے گئے۔ پہلے سے گرفتار ملزم شیخ اختر حسین نے جعلی ڈگری کی بنیاد پر ڈیپ میں بطور CEO کی تعیناتی حاصل کی تھی۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق CPO سید خالد ہمدانی کی جانب سے فورسز کی ویلفیئر کے اقدامات کا سلسلہ جاری۔ SSP آپریشنز فلائٹ لیفٹیننٹ حافظ کامران اصغر نے کہا ہے کہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت پولیس افسران اور جوانوں اور فیملیز کو روٹین چیک اپ، علاج معالجہ اور ہیلتھ ایجوکیشن اور کاؤنسلنگ پر 60% جبکہ مختلف اقسام کے لیب ٹیسٹوں پر 40% رعایت دی جائے گی۔